Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 758. 6th of February 1987, wise in Eglinton Jamaatkhana of Toronto on Satago. Ya Ali Madad. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، بہت لمبی وائز نہیں کر سکوں گا۔ یارک ملز کے اندر ادھر کے بعد فوراً پروگرام ہے، لیکن آج جو کچھ بھی میں بولوں گا وہ ایک بہت بڑے امپورٹنٹ سبجیکٹ کی بات ہے۔ جی کرپا کرینے دکھ داردر ٹاڑو سوامی مارا مہاو مکند مراری آشا تجھ تروٹھے نوے نند جپام جو ہوئے نظر تمہاری۔ صلوات پڑھو زندہ رہو۔ انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے تو اس کی پاسٹ لائف کے جو گناہ ہیں اس کے ساتھ آتے ہیں، اس کی جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کی وجہ سے کس فیملی میں وہ پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، اس کے اوپر آدھار رکھتا ہے۔ بہت سے بچے اندھے پیدا ہوتے ہیں، بعض ایسے بچے ہیں کہ جن کے اندر کوئی کھوڑ کھاپن رہ جاتی ہے، بعض ایسے بچے ہیں کہ دیکھ کے انسان کو ترس آ جائے۔ جرمنی کے اندر 15 برس پہلے جب عورتوں نے پلز کھانی شروع کر دی تو ان کے بعض بچے ایسے بے ڈھب پیدا ہوئے کہ انسان کو دیکھ کے رونا آوے۔ میں نے ایک بچہ دیکھا، اس کے بازو نہیں تھے لیکن ہاتھ کندھے کے ساتھ لگے ہوئے تھے، بازو نہیں تھے، ایک ادھر ہاتھ تھا ایک ادھر ہاتھ تھا۔ اب ماں باپ دیکھ کے اس کو روتے ہیں، لیکن کیا خدا نے ظلم کیا؟ اگر خدا نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے اپنی مرضی سے تو واقعی خدا ظالم ہے اور جسٹ نہیں، لیکن اللہ جو ہے وہ رحیم ہے، کرپاڑو اور دیالو ہے، کمپیشنیٹ ہے، مرسیفل ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، لیکن اس بچے کی تقدیر ایسی تھی۔ خدا نے لاز بنائے ہیں اور ان لاز کے سامنے ہم کو ڈرایا بھی گیا ہے۔ دنیا کی ہر ایک حکومت کا اب قانون دیکھو، کوئی بھی ایسا اسٹیچیوٹ لے لو، کوئی بھی لاز لے لو، تو جب یہ لا بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس لا کے توڑنے کی پنشمنٹ بھی ساتھ لکھی جاتی ہے۔ قدرت کا یہی قانون ہے، خدا نے لاز بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ پنشمنٹ بھی لکھ دی، اور ساتھ ساتھ اس کی جو انعام اور ایوارڈ اور ہے ریوارڈ وہ بھی لکھ دیا۔ اس کے لیے ہم کو فری ول دے کے خدا نے چھوڑ دیا، لیکن وہ ہمیں واچ کرتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ گاڈ نوز ایوری تھنگ بٹ ہی ڈز ناٹ انٹرفیئر ان یور ایکشن۔ خدا سب جانتا ہے مگر وہ واچ کرتا ہے۔ اس نے ہمیں فری ول دے کے
عقل دے کے ہم کو یہ سب کچھ سمجھ دے کے چھوڑ دیا. اب اگر ہم خدا کی نافرمانی کر کے دکھ میں پڑتے ہیں تو اس میں خدا کا کوئی قصور وانک نہیں. ہم کو اگر یہ کہا جائے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے جل جاتا ہے تو کیا ہم ٹرائی کریں گے؟ اگر ہم کو یہ کہا جائے کہ یہ جو سی این ٹاور ہے اس کے اوپر آدمی جا کے گرنے سے مر جاتا ہے تو کیا ہم ٹرائی کریں گے؟ اور اگر کریں گے تو یہ سوئسائڈ ہے اور اس کی بھی بڑی سزا ہے. تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھا کے دیکھو، بائبل ہو یا تورات ہو یا انجیل ہو یا قرآن ہو، وید، گیتا، رامائن، سکھوں کے گرنتھ، پارسیوں کی زند اوستھا، جتنی بھی دنیا کی مذہبی کتابیں ہیں، آپ کو ان کے اندر یہ چیز نظر آئے گی کہ انسان کی لائف میں دکھ زیادہ ہیں، سکھ کم ہے. مولا مرتضی علی کا ایک کلام ہے، ماتم دنیا گھر ماتم کا، جسے دیکھو سو روتا ہے زار، غفلت کا دٹا کانوں سے کاڑھو تو سنو کیسی پڑی ہے پکار. دنیا ماتم کا گھر ہے. ماتم کہتے ہیں غم کو، سورو کو، دکھ کو، جو انسان کے دل کے اندر اس کو اندر اندر سے کھائے جاتا ہے. ہم ادھر جتنے بھی آج بیٹھے ہیں، آج میری آواز سن رہے ہیں، آپ اپنی اپنی لائف کو یاد کرو کہ پاسٹ میں ہم نے جتنے برس گزارے اس میں کتنے برس سکھ کے گئے، کتنے برس دکھ کے گئے. کبھی آپ اس کی ریشو پروپورشن نکالو گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سکھ کی جو گھڑیاں ہیں وہ تھوڑی ہیں لیکن پاورفل ہیں، اور سکھ کی گھڑیاں وہ ہیں کہ جس میں خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور دکھ اس لیے آتے ہیں کہ ہم خدا کو دور کر دیتے ہیں. خدا دور نہیں، مگر جب دور سمجھتے ہیں اس کو تو پھر ہم دکھوں میں پڑ جاتے ہیں. ایک اور گنان کے اندر یہی، اس گنان کے ساتھ ساتھ کہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ کرپا کری نے دکھ داری در ٹاڑو، اور عاجزی کی ہے کہ تم تو بڑا ہی مہان ہے. مکند کہتے ہیں بخشش دینے والے کو، مراری کہتے ہیں رحم کرنے والے کو. یہ رحمان اور رحیم کا ترجمہ ہے. تو خدا تعالیٰ کی رحمت کو انووک کیا جاتا ہے عبادت سے. ایک اور گنان کے اندر پھر کہتے ہیں کہ دکھ دوہلا سروے ٹاڑ جو، اے سنو مولا نر ہری یعنی میرے دکھ، میری مشکلیں دور کر دے یا مولا. ہم اپنی 3 وقت کی جب دعا پڑھتے ہیں تو تیسرے پارٹ میں ہم عرض کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے حضور میں رسول اللہ کے توسط سے توسل عند المصائب بمولاکم الحاضر الموجود. جب تمہارے اوپر مصیبتیں آ جائیں تو وسیلہ ڈھونڈو جو تمہارے اندر حاضر بیٹھا ہوا تمہارا صاحب ہے، اس کا وسیلہ ڈھونڈو. نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو میرا وسیلہ ڈھونڈو. اسی وسیلے کو ہمارے اسماعیلی طریقے میں تیرج پرسادے کہا گیا. تیر کی طفیل، پرسادے کہتے ہیں وسیلے کو کہ یا مولا پیر کے کارن سے، بیکاز آف پیر، فار دی سیک آف پیر، ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں معاف کر دے. انسان کی زندگی عرض کی میں نے آپ سے کہ دکھوں سے بھری ہے.
مشکلیں اور پرابلمس ہیں. پھر ان دکھوں کی انٹینسٹی لو بھی ہوتی ہے, ہائی بھی ہوتی ہے. دکھوں کے اندر بڑی 6 کیٹیگریز ہیں, لیکن ہر دکھ دکھ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنے بھی دکھ ہیں اس میں تم واویلا مت کرو, پروٹیسٹ نہ کرو اپنے دکھ کے اندر, شور بکور مت کرو. اگر راضی خوشی سے دکھ کو قبول کر لو گے تو خدا تمہارے اوپر راضی ہوگا. سبمٹ ہو جاؤ گے تو خدا تم کو اس بات کے لیے عبادت کا ثواب دے گا, کیونکہ ہر دکھ جو ہے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ہماری مرضی کے بغیر نہیں آتا. جب خدا یہ کہتا ہے کہ میرے اذن کے بغیر, میری اجازت کے بغیر کوئی دکھ نہیں آتا, تو یہ مت سمجھنا کہ خدا دکھ دیتا ہے. خدا نے دکھ دیا ہماری غلطی گناہ کے اوپر, یہ اس کی ججمنٹ ہے. جیسے کوئی پولیس والا پکڑ بھی لے تو وہ کسی کو جیل میں نہیں ڈال سکتا, وہ میجسٹریٹ کے سامنے, جج کے سامنے کورٹ میں کھڑا کر دے گا, اور جب یہ کورٹ اس کو حکم کرتی ہے کہ اس کو 2 برس کی جیل میں ڈال دو, تو حکم بھلے کورٹ کا ہے, لیکن کیا کورٹ سب کو جیل میں ڈالتی پھرتی ہے؟ چوری کی, کوئی گناہ کیا, کرائم کیا, اس کے اوپر ہم کو ججمنٹ ملی, اس کے اندر جج کا کوئی قصور نہیں, جج رسپانسبل نہیں ہے. جج نے تو ججمنٹ دی ہے ہمارے ایکشن کے اوپر, اور خدا تعالیٰ جو ہے وہ بھی جج ہے, قاضی ہے. خدا کے ناموں کے اندر ایک نام ہے القاضی. قاضی کہتے ہیں فیصلہ دینے والا, ججمنٹ دینے والا. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا نے جو لاز بنائے ہوئے ہیں اس کے سامنے ہمیں سزا ملتی ہے, اور وہ سزا اس لیے ملتی ہے کہ خدا کی مرضی ہے, کیونکہ لا اس نے بنایا ہے. اب ہم کو چھوٹے چھوٹے جتنے بھی دکھ نکلتے ہیں, میں نے آپ کو عرض کی کہ دکھوں کے اندر بہت سی کیٹیگریز ہیں. معمولی معمولی دکھ ہیں. ہر دکھ چاہے چھوٹا ہوئے چاہے بڑا ہوئے, دکھ کو سہن کرنے سے, دکھ کو قبول کرنے سے, راضی خوشی سے ایکسپٹ کرنے سے, ایک تو پہلی چیز یہ بنتی ہے کہ دکھ کی انٹینسٹی جو ہے نا وہ گھٹ جاتی ہے. دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ خدا خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس کو سزا دی اور اس نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. اس لیے خدا تعالیٰ جب دکھ دیتا ہے, یعنی ہمارے گناہوں کے کارن سے سزا دیتا ہے, تو اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو ملنے کے لیے گئے. وہ بخار سے یعنی فیور کے اندر کانپ رہا تھا. نبی اس کے پاس گئے, اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا اے انس, بخار سے گناہ معاف ہوتے ہیں. فیور آیا, دکھ تکلیف ہوئی, بھوک مٹ گئی, کھا نہیں سکتے, نیند نہیں کر سکتے اس کے زور سے. اللہ فرماتے ہیں دکھ میری مرضی کے بغیر نہیں آتے, اور خدا کی مرضی سے دکھ اس لیے آتے ہیں کہ خدا فرمایا ہر دکھ میں تمہارا خود کا ہاتھ ہے, یعنی تم رسپانسبل ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے انس, بخار سے گناہ معاف ہوتے ہیں. مطلب کہ بیماری سے, دکھ سے, جو کچھ بھی ہمیں تکلیف ملتی ہے اس سے ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں, جیسا کہ بائیاں کچن میں کام کرتی ہیں اور ہم کبھی کچھ فروٹ کھا رہے ہیں اور چھری سے ہاتھ کٹ گیا, تھوڑا سا لہو نکلا, یہ تو بہت ہی معمولی دکھ ہوا نا, اس میں بھی کوئی چھوٹا گناہ بخشا گیا, معاف ہو گیا. چلتے چلتے ذرا کسی کی ٹھیس لگ گئی, پاؤں مڑ گیا, تھوڑا زیادہ درد ہوا, اس میں کوئی بڑا گناہ بخشا گیا. ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو ہم ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے تو شاید اس کے اندر خدا کی کچھ رحمت بھی ہے. بعض ایسے دکھ ہیں کہ جو دکھ ہماری کرتوت اور اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایسے دکھ ہیں بہت تھوڑے کوانٹٹی میں, لیکن کوالٹی میں بہت بڑے. ایسے دکھ بھی ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کوئی بہت بڑا دکھ بھیجنے والا ہے, لیکن کسی نے دعا مانگی یا اس نے خود نے دعا مانگی, معافی مانگی, کچھ نیکی کا کام کیا, کسی کی مدد کی اور اس نے دعا کی, تو یہ سب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں
اور وہ روحانیت کے جو گزر گئی ہیں، جیسے کہ میرے ماں باپ گزر گئے، میرے دادا دادی گزر گئے، وہ زمین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم کسی گناہ یا مصیبت کی وجہ، گناہ یا کوئی دکھ کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی بھولوں کی وجہ سے کوئی دکھ میں پڑتے ہیں اور ہمیں بڑی سزا ملنے والی ہوتی ہے، تو وہ دعائیں مانگتے ہیں، انٹرسیس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ بڑی سزا کو چھوٹی سزا بنا دیتا ہے۔ اگر کسی کا کچھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے ہیں، خدا کا شکر کیا جائے کہ شاید موت لکھی ہوئی تھی، لیکن خدا نے اس موت کو بدل دیا اور ذرا ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے۔ ہر دکھوں کے اندر ہمیں خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اپنی مصیبتوں میں اپنے صاحب کو یاد کرو۔ تو جو دکھ ہوتے ہیں دینداروں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے حضور میں ایک آدمی بھگت تھا، مہمانی رکھی، مولا کو عرض کیا کہ خداوند میں بہت گنہگار ہوں، میرے گناہ بخش دو۔ مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا انسان ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں، معافی مانگو، عبادت کرو۔ اب وہ یہ چاہتا تھا کہ مولا اپنے منہ سے کہہ جاؤ تیرے کو معاف، تو وہ سمجھے کہ ابھی بخشے گئے۔ مولا تو دل کی نیتیں جانتا ہے۔ دوسری دفعہ عرض کی خداوند بہت گنہگار ہوں۔ فرمایا ہاں، انسان جب تک دنیا میں زندہ ہے اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، مگر وہ آدمی عبادت بندگی کرتا ہے، اس کے گناہ بخشے بھی جاتے ہیں۔ اس آدمی نے تھرڈ ٹائم حضرت امام کو کہا خداوند میں بہت گنہگار ہوں۔ حضرت امام ذرا سے تھوڑے سے وارم ہو گئے۔ آپ میں سے جس نے امام سلطان محمد شاہ کا وارہ دیکھا ہے تو دنیا بھر میں مولانا امام سلطان محمد شاہ کے سامنے کوئی آدمی زیادہ دلیل کرتا تھا تو مولانا ناراض ہو جاتے تھے، اور ہمیشہ ہمیں اپنے مرشد اپنے مولا کے سامنے بہت آرگیومنٹ کبھی نہیں کرنے چاہیے۔ وہ جو حکم کرے آمین، اور کبھی واپس پوچھے تو جواب دو، نہیں تو چھپ رہو۔ اور جب ہم مولا کی راضی خوشی سے بات سن کے عمل کرتے ہیں، مولا بہت راضی ہوتا ہے۔ جب اس نے تھرڈ ٹائم کہا کہ خداوند میں بہت گنہگار ہوں، ایک بچہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں رومال تھا، صاحب نے بچے کو کہا مجھے رومال دے، تو رومال لے کے مولانا امام سلطان محمد شاہ نے رومال کو ایسا پھیلا دیا، کھول کے رومال کو پھیلا کے اپنے منہ کے سامنے ایسا منہ پھرایا، اس بھگت کے سامنے رومال کر کے اپنا منہ چھپا لیا۔ حضرت امام فرمایا دیکھو، جب تم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہو، جب تم نیکی کرتے ہو، جماعت خانے جاتے ہو، عبادت کرتے ہو، دعا پڑھتے ہو، تو وہ بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تم نے دعا کے اندر مولا کو یاد کیا، گناہوں کی معافی مانگی، تسبیح نکالی، گناہوں کی معافی مانگی۔ ماں باپ فرمایا تم نے گنان میں نہیں پڑھا، ہے زندہ کرنے سے ہاتھی جتنا کیا ہوا گناہ معاف ہوتا ہے، اور قائم پایا کہنے سے گھوڑے جتنا گناہ معاف ہوتا ہے، کیونکہ تم کو ہے زندہ کہنے سے ہاتھی تم نے خدا کے رستے میں خیرات کی تو تم کو اتنا ثواب ملتا ہے، اور اس ثواب کے سامنے بہت سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ لیکن سامنے لفٹ تھی، یعنی ایلیویٹر تھا۔ مولا فرمایا اگر تم لفٹ جتنا بڑا گناہ کرو گے تو ضرور سزا ملے گی۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے بخشے جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ نیکی کی، اس نے دعا مانگی، نیاز پیا، دعا مانگی، تسبیح نکالی۔ ہم ہر روز اسماعیلی آ کے مکھی کمڑیا کے سامنے اپنے گناہوں کا کنفیشن کرتے ہیں، توبہ توبہ گنہگار، اپنے آپ کو سمجھ کے مولا سے دعا مانگتے ہیں، شاکر بخشے گد بخشے۔ گناہوں کی معافی کے لیے رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ تمہاری عبادت بندگی دو پلرز کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ ایک پلر ہے استغفار، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور دوسرا پلر ہے شکر گزاری۔ تو دنیا کے اندر دینداروں، یہ جو ہمارے دکھ ہیں وہ ہماری خود ہی غلطیوں بھولوں سے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے دکھ ہوتے ہیں کہ ہم اس میں حیران ہو جاتے ہیں، ہماری اپنی روحانی طاقت کم ہوتی ہے، ہماری بیٹریاں کمزور ہو جاتی ہیں، اس کے لیے لوڈ نہیں اٹھا سکتے، بڑے بڑے دکھ نہیں اٹھا سکتے، تو
تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اس کے اندر بالکل دل ہار جاتے ہیں، ڈسکریجڈ ہو جاتے ہیں، ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم کسی کی مدد سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ اس وقت ایسی حالت میں ہمارے مذہب نے ہم کو کچھ باتیں بتائی ہیں۔ اپنی زیادہ تسبیحاں نکالو، کچھ چھوٹی سی مشکل آ گئی یالی کی تسبیح نکالو، کچھ تھوڑی بڑی مشکل آ گئی جماعت خانے کے اندر آ کے 15 سینٹ رکھو، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر تمہاری یہ 15 سینٹ کی، ادھر مشکل آسان کے جو 1.25 شلنگ تھے وہ ادھر 15 سینٹ ہیں، 15 سینٹ جماعت خانے میں جب آؤ دعا کراؤ تو اپنی دل میں نیت کرو، مفتی کمریا کو کہنے کی ضرورت نہیں، 15 سینٹ تسبیح کے آپ رکھو مشکل آسان کے لیے، تو جب جماعت کھڑی ہو کے تسبیح نکالتی ہے تو اس میں آپ کے لیے بھی دعا شامل ہوتی ہے۔ بھلے تسبیح نکالنے والوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ آپ کی مشکل آسان ہے، لیکن وہ مولا دھنی تو سب جانتا ہے، کبھی اور کچھ بڑی مشکل آ گئی، ایسی کوئی چھوٹی سی ٹیک لو کہ یا مولا میں ہر روز رات کو 12 بجے اٹھ کے تسبیح نکالوں گا۔ ہمارے مذہب کے اندر بہت سے دروازے ہیں، بہت سی ریمیڈیز ہیں، بہت سی دوائیاں ہیں، کوئی دوائی پاورفل ہے، کوئی کمزور ہے، لیکن دوائیاں ہیں۔ اگر سر دکھ رہا ہے تو ایک ٹائلانول لے لو، کوئی بڑا آدمی ہے بہت اسٹرانگ ہے تو 2 ٹائلانول لے لے، پیناڈول کھا لو، ایسپرین لے لو۔ لیکن کوئی واقعی سچ مچ بہت بڑی کچھ تکلیف آ گئی، مثال کے طور پہ آدمی کا پاؤں ٹوٹ گیا تو ٹائلانول کھانے سے وہ پاؤں ٹھیک نہیں ہوگا، تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ اسی طرح سے جماعت کے اندر جب بھی کوئی اور تکلیف آ جاوے کسی بھائی بہن کو، تو مولانا علی شاہ مبارک صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت تم ناد علی پڑھو، ناد علی پڑھنے سے تمہاری بلائیں دور ہوتی ہیں۔ آپ کے اندر سے جو شخص ناد علی جانتے ہیں وہ ان لوگوں کو کہ جو نہیں جانتے سکھاویں۔ ہمارے طریقے کے اندر چھوٹی عمر میں مائیں اپنے بچوں کو ناد علی سکھاتے ہیں۔ ناد علی مظہر العجائب سجدہ او نلقا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علی۔ یہ ہے ناد علی۔ ناد علی پڑھو، آپ کے دل کا خوف دور ہو جائے گا۔ کبھی کوئی گھر کے اندر اکیلا ہوئے اور اسے ڈر لگتا ہوئے 3 دفعہ ناد علی پڑھو، لیفٹ رائٹ اور فرنٹ میں چھکارے 3 مارو، انشاءاللہ آپ کے دل کا خوف دور ہو جائے گا۔ آپ کو ایسا لگے گا میرے ساتھ کوئی ہے۔ راستے چلتے چلتے کبھی آپ کو کوئی ڈر ہو رہا ہے یا کوئی آپ کو ستا رہا ہے، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، ناد علی پڑھو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ۔ ناد علی رسول اکرم نے پڑھی، جب مصیبت میں پڑے تو مولا علی کو یاد کیا، ناد علی پڑھو۔ مولانا علی شاہ فرماتے ہیں کہ کبھی تمہارے اوپر بہت بڑی کوئی پہاڑ جیسی مصیبت اگر آ گئی تو اس وقت تم 40 دانے یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں بحق کے شاہ مرداں یا رب بلا بگرداں، یہ ایک دانہ ہے۔ ایک دفعہ پہلے پڑھو، دوسری دفعہ الٹا کے پڑھو، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں یا علی یا محمد یا محمد یا علی پڑھتے ہیں نا، اسی طرح سے اس تسبیح کو علی شاہ مباب کے فرمان میں ہے یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں بحق کے شاہ مرداں یا رب بلا بگرداں، ایسے 40 دانے نکالو۔ علی شاہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ جیسی مصیبت ہوگی دور ہو جائے گی، لیکن ہمیں اپنی ہر مصیبت، اپنی ہر تکلیف، اپنی ہر مشکل کے اندر زیادہ ایکسٹرا عبادت کرنی چاہیے کہ جو ہم نارملی ہر روز نہیں کرتے۔ مصیبتوں کی انٹینسٹی کے کارن سے اس کے اندر ہم تسبیحاں 1-2 نکالیں یا 10-20 نکالیں۔ ایک چیز یاد رکھو کہ ہماری جو تسبیحاں مصیبت اور تکلیف کے لیے جو ہم تسبیحاں نکالتے ہیں، ان تسبیحوں کی ریمیڈی جو ہے، جس طرح سے ایک دوا کی ڈوز ہوتی ہے، دیندارو ان مشکل کی تسبیحوں کی بھی ڈوز ہے۔
بعض دفعہ ڈوز چھوٹی ہوتی ہے، بعض دفعہ ڈوز بڑی ہوتی ہے. اگر کوئی معمولی سی تکلیف آ گئی تو ایک ہی دفعہ تسبیح نکالنے سے بھی کبھی رحمت کر دیتا ہے مولا، یہ چھوٹی ڈوز ہے. لیکن کوئی اور تھوڑی بڑی ہو گئی تو آپ نیت کرو، اور ہر تسبیحوں کو چالو کرنے سے پہلے ضرور نیت کرنا. یعنی ایک ہی تسبیح نکالوں یا 3 دن نکالوں یا 5 دن نکالوں یا 7 دن نکالوں یا 14 دن نکالوں یا 21 دن نکالوں یا 33 دن نکالوں 33 یا 40 دن نکالوں. تسبیحوں کی یہ ڈوزیج ہے. آپ کو شاید یہ باتیں کبھی پہلے کسی نے نہیں کہی ہوں گی، مگر میں اسماعیلی طریقے کی وہ باتیں کہ جو ہمارے پیروں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اماموں نے جدے جدے وقت پہ بتائی ہوئی ہیں، وہ اکٹھی کر کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری تسبیحوں کی جو ڈوز ہے، 1 تسبیح، 3 تسبیحاں، 5 تسبیحاں، 7 تسبیحاں، 14 تسبیحاں، 21 تسبیحاں، 33 تسبیحاں، 40 تسبیحاں. مثال کے طور پہ خدا نہ کرے کوئی بہت بڑی تکلیف آ گئی ہے، کسی کو کہنا بھی نہیں چاہتے، اندر اندر جلتے ہو، تو اس وقت یا رب بلا بگردہ کی 40 دن کی تسبیح جو امام حسن علی شاہ ماں باپ نے فرمایا ہے، آپ نیت کرو یا مولا تیرے فرمان سے میں یہ 40 دن کی تسبیح نکالتا ہوں. 20-22 دن کے بعد آپ کی مشکل دفع ہو گئی، آپ خوش ہو گئے، مگر ٹھہرو، باقی کے دن بھی پورے کرنا. آپ نے 40 دن کی تسبیح کا جو آپ نے ذمہ لیا ہے، وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے جو اپنے دل میں طے کیا ہے، 22 دن میں آپ کی مصیبت دور ہو گئی، لیکن 18 دن باقی تسبیحاں نکالنا. اور اگر آپ بھول جاؤ گے تو وہ آپ نے خداوند عالمین کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا. ہو سکتا ہے ان 18 تسبیحاں پوری نہ کرنے کے کارن سے کوئی اور چھوٹی موٹی تکلیف آ جائے. اس کے لیے کبھی آپ نے 3 دن کا اپنے من کے اندر یہ طے کیا ہے کہ میں 3 دن کروں گا، 5 دن کروں گا، اور دوسرے دن تکلیف دور ہو گئی تو بھی 3 دن پورے کرو، تو بھی 5 دن پورے کرو، 7 دن پورے کرو. جتنے دنوں کی آپ نے ٹیک لی ہے، اس ٹیک کو ہمارے مذہب کے اندر ایک اور نام دیا گیا ہے جو ہم اپنے جماعت خانوں کے اندر لگاتے ہیں. میں اس کی اشارہ کرتا ہوں ستارے کی طرف. میں بتاتا ہوں آپ کو ستارہ کیا چیز ہے. ایک ستارہ وہ ہے کہ جیسے میں خود اندر طور پہ اپنے گھر میں تسبیحاں نکال کے 3 دن، 5 دن، 7 دن، 14 دن، 21 دن، 33 دن کے 40 دن نکال رہا ہوں. لیکن ایسے بھی باتیں آتی ہیں لائف کے اندر کہ جب وہ ایسی چیز بنتی ہے کہ بیونڈ میرے کنٹرول ہے، میں بہت تھک گیا ہوں، میں نے 40 دن تسبیحاں نکالی پھر بھی میری مصیبت دور نہیں ہوئی، تو کیا کروں؟ تو پھر ہمارے پیر کہتے ہیں آؤ جماعت کے اندر ہاتھ جوڑ کے مکھی کے سامنے کھڑے رہو. مکھی باپا میرے اوپر بہت تکلیف آئی، بلا آئی، عبادتیں کی ہیں، تسبیحاں نکالی ہیں، چلے کیے ہیں، وظیفے کیے ہیں، منتیں مانی ہیں، پھر بھی میری مصیبت نہیں گئی. کوئی بات نہیں. کیا مصیبت ہے؟ فلانی مصیبت. اگر مکھی صاحب کو لگتا ہے کہ یہ مصیبت دین کے فنڈامنٹل پرنسپلز کے خلاف نہیں، مذہب کے جو قاعدے ہیں اس کے خلاف نہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اس کی مدد کرنی چاہیے، تو مکھی صاحب اس کا ستارہ قبول کرتے ہیں اور تسبیح نکالتے ہیں. تسبیح کرو ستارے جی استھاپنا جی. وہ پہلا دن نہیں ہے ستارے کا. ہر ستارے سے پہلے 1 دن پہلے تسبیح نکلنی چاہیے، جماعت کو اعلان ہونا چاہیے، اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے. اس آدمی کا نام دینے کی ضرورت نہیں، لیکن ستارے کے استھاپنا کی تسبیح مکھی صاحب کو نکالنی چاہیے. دوسرے دن سے پہلی رات ہوتی ہے ستارے کی، یعنی جس دن تسبیح نکلی وہ تو خالی اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے. خدا تعالیٰ کی کورٹ کے اندر ہم عاجزی بھیجتے ہیں کہ یا مولا
اس کی مشکل دور کر اور 7 دن جماعت کھڑے ہو کے اس کے لیے اسپیشل تسبیح نکالتی ہے. اور اس آدمی کا فرض ہے کہ وہ اور اس کی ساری فیملی جن کے اوپر آفت آئی ہے ہر روز جماعت خانے دعا سے پہلے پہنچیں اور اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ پکا کے شاہ پیر کی مہمانی کے طور پہ لے کے آویں، خصوصاً طور پہ کوئی میٹھی چیز. انشاءاللہ ستارہ جو ہے اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ نے ستارے کے لیے فرمایا کہ یہ ایٹم بم ہے. ستارہ جو ہے وہ ایٹم بم ہے. ستارے میں بہت طاقت ہے، لیکن ہم نے ایک بکری کو مارنے کے لیے ایٹم بم یوز کرنا شروع کر دیا. ایک بکری کبھی لکڑی مارو گے تو مر جائے گی، اس کو بندوق مارنے کی بھی، ریوالور سے مارنے کی ضرورت نہیں، چھری سے بھی مار سکتے ہیں. لیکن ہم بکری مارنے کے لیے ایٹم بم یوز کریں. اور وہ یہ ہے کہ معمولی باتوں کے لیے ہوئے ہم ستارے ڈالتے ہیں. اور 10-12 سال سے نیروبی سے ایک اور ایسی شرارت شروع ہوئی. میں اس لیے جان بوجھ کے نام دیتا ہوں کہ میرا یہ میسج نیروبی والوں کو ملے کہ ابو علی نے وعظوں میں ہمارا نام لیا ہے. یہ چیز نیروبی سے یہ بدت شروع ہوئی. ایک مفتی صاحب کے پاس آدمی آیا، ہوا یہ کہ اس کے اوپر کچھ پولیس کیس ہوا. مفتی صاحب کے پاس آیا گھبرایا ہوا، مفتی صاحب مجھے ستارہ ڈالنا. مفتی صاحب بولے جماعت میں ستارہ چالو ہے، ہماری یہ ریت ہے، کبھی جماعت کے اندر ایک ستارہ چالو ہے اس کے درمیان 7 دنوں میں دوسرا ستارہ شامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پورا نہ ہو جائے. اگر اس کے 5 دن ہو گئے ہیں تو اس آدمی کو بولو 2 دن اور ٹھہرے، 7ویں دن ستارہ وہ پورا ہو جاوے تو پھر مکھی صاحب تسبیح نکالیں، اللہ میرے آوتی کال ستارے جی استھاپنا جی تسبیح کڈو، اور دوسرے دن یعنی 9ویں دن یا 8ویں دن اس کا ستارہ چالو ہوئے. 2 ستارے ایٹ اے ٹائم نہیں پڑتے. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ 10 آدمی مل کے اپنی اپنی نیت کا ایک ہی ستارہ ڈالے، وہ بھی نہیں. ایک ستارہ ایک ہی ویکتی کی طرف سے ہو سکتا ہے. 1905 کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی ایک کزن بہن تھی، اس کا نام تھا حاجی بی بی. مولا کے چاچا کی لڑکی تھی اور اس کی شادی آغا مچل شاہ کے ساتھ ہوئی تھی، وہ دوسرے چاچا کا لڑکا تھا. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ جب ہندوستان میں آئے تھے تو ان کے ساتھ ان کی ساری فیملی آئی تھی. فیملیوں کے اندر جو نوکر چاکر تھے وہ بھی آئے تھے اور فیملی کے جو دوسرے رشتے دار تھے وہ بھی آئے تھے. ایسے 2000 آدمی 2000 سالہ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کے ساتھ انڈیا میں آیا تھا. ادھر رہے، بڑے پھلے پھولے اور امام ان کو کھانا پینا دیتا تھا، پاکٹ خرچ دیتا تھا. برسوں تک چلتا رہا. حسن علی شاہ ماں باپ، علی شاہ ماں باپ، امام سلطان محمد شاہ ماں باپ کے وارے کے اندر بھی یہ چیز چلتی رہی. لیکن جب امام سلطان محمد شاہ نے دیکھا کہ آج لگ بھگ گئے 50 برس کے اندر یہ آغازادے یعنی حسن علی شاہ ماں باپ کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کے نوکر چاکر، ان کے رشتے دار، سگے کٹمبی وغیرہ جو ہیں وہ سب کے سب کام کاج کچھ نہیں کرتے، آغازادے ہیں، پرنسز ہیں، کھانا پینا ملتا ہے 4 دفعہ، پاکٹ خرچ ملتا ہے. تو اس میں سے بہت سے نے شراب پینی شروع کر دی، جگار کھیلنی شروع کر دی، فین فطور کرنے شروع کر دیے. 3 یا 4 پیڑھی کی بات کرتا ہوں. مولانا امام سلطان محمد شاہ نے کامڑیا حاجی اور میرے گریٹ گرانڈ فادر وارث امیر چند کو فرمان کیا کہ تم دونوں مل کے یہ جو کچن ہے بند کراؤ اور سب کی پگاریں لگا دو، پھوڑ لے خود، اپنے کرایہ دینے، اپنا کھائیں پیئیں، حضرت امام کے اوپر نہیں. تو یہ 2000 2500 بلکہ 3000 آدمیوں کا، کیونکہ بچے بھی ہوئے بڑھتے گئے، تو ان سب کا یہ کارخانہ بند کر دیا گیا. جب یہ بند کر دیا گیا تو ان میں بہت سے لوگوں نے گڑبڑیں کی، کچھ خون بھی ہوئے. یہ لمبی ہسٹری. اسی وقت
آپ کو پڑھنی ہے تو حاجی بی بی کے کیس کو پڑھو تو آپ کو پتہ لگے. خیر، حاجی بی بی نے اور اس کے شوہر مچل شاہ نے امام سلطان محمد شاہ کے اوپر ایک کیس کیا کہ تیرا دادا اور ہمارا دادا ایک ہے، حسن علی شاہ. اس لیے جماعت میں جو کچھ بھی یہ کارسازی اور آوک ہوتی ہے، یعنی دسوند، مہمانی، دعا، شفا، یہ تمام کارسازی کے اندر ہمارا حق ہے، تم ہم کو ہمارا حق دو. یہ کیس حاجی بی بی کے نام سے چلا. 1905 میں داخل ہوا، 1908 میں اس کا چقادہ آیا. 3 برس تک یہ کیس چلا. جب یہ کیس شروع ہوا، کچھ دنوں کے بعد محسوس ہوا کہ ہماری جو سائیڈ ہے، ہماری طرف کے جو لوگ ہیں، ڈیفینڈنٹس جو ہیں، ان کی زبانی، ان کی اپیئرنس، ان کی آفرنگ، ان کی اسٹیٹمنٹس، ان کی وٹنس کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ چیزیں کمزور ہو رہی ہیں. کمڑیا اسماعیل کاسمانی، مکھی لاڈک بھائی حاجی مولا نے ان کو بنگلے بلایا اور صاحب فرمایا، دیکھو مکھی، ہم کو ایسا پتہ لگا ہے کہ ہماری سائڈ میں ہمارا جو کیس ہے وہ ویک لگتا ہے، تم جماعت خانے میں ایک ستاڑا ڈالو. کہتے گھنی مولا، ایک ستاڑا چالو ہے، ایک چالو ستاڑے میں دوسرا ستاڑا نہیں ڈال سکتے. کس کا ستاڑا ہے؟ کہ خداوند ایک بوڑھی بائی مکھیانی کے پاس گئی اور ستاڑا ڈالا. کیا نیت کا ستاڑا ہے؟ خداوند معلوم نہیں. ماں باپ فرمایا، دیکھو مکھی، کوئی بھی آدمی ستاڑا ڈالنے آئے اس کی نیت پوچھو، اس کی تکلیف پوچھو. پھر تم کو لگے کہ یہ ستاڑا ڈالنے جیسی واقعی بہت سیریس چیز ہے تو قبول کرو، نہیں تو ریجیکٹ کرو. پوچھو. بھلے خداوند گھر آیا، مکھیانی کو پوچھا. لیکن مکھیانی بولی، مجھے معلوم نہیں کہ کیا نیت کا ستاڑا ہے. اس بائی کو ڈھونڈ کے بلایا گیا کہ بھائی تم نے ستاڑا ڈالا تو کون سی تمہیں تکلیف آئی؟ تو کہتی ہے، مکھی بابا، حاجی بی بی نے میرے کو پیسے دیے ہیں کہ تم جماعت خانے میں ستاڑا ڈالو. میں نے اس کی نیت سے ستاڑا ڈالا ہے اور جماعت تصویر کر دی کہ یا مولا، ستاڑا ڈالنے والے کی تکلیف دور کر، ستاڑا ڈالنے والے کی مشکل دور کر، ستاڑا ڈالنے والے کی مدد کر. یعنی ہم اپنے مذہب کے اندر اپنے مذہب کے دشمن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. حاجی بی بی نے اپنے امام کے اوپر کیس کیا اور جماعت کھڑے ہو کے اس حاجی بی بی کی لیے مدد کی دعائیں مانگ رہی ہے. جب امام کو پتہ لگا تو امام بہت ناراض ہوئے. ایسا فرمایا، بند کرو ایسے ستاڑے کو. کیوں؟ کہ یہ ستاڑا دین اور جماعت کی دشمنی کے لیے ہے، بند کرو. ستاڑا بند کیا گیا، جماعت کا ستاڑا ڈالا گیا اور ہماری زبانی، ہماری سائز جو تھی مضبوط ہوتی گئی. ستاڑا ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے، مردے کو زندہ کر سکتی ہے. لیکن میں نے آپ کو عرض کی کہ نیروبی کے اندر ایسا ہی ایک ستاڑا جاری تھا اور کوئی آدمی نے آ کے مفتی صاحب کو کہا تو مفتی صاحب نے تو انکار کیا. دیکھو ستاڑا چالو ہے، اس کے اندر تو میں ستاڑا نہیں ڈال سکتا. اچھا، وہ آدمی کہتا ہے مجھے ستاڑا بخش دو. معلوم نہیں مفتی صاحب نے کس خیال سے گاڑی پہ بیٹھے ہیں، اس کو سب حق ہو جاتا ہے. مکھی کی بھی لمٹس ہیں، پیر کی بھی لمٹس ہیں، امام کی کوئی لمٹ نہیں. وہ دھنی ماں باپ ہے، وہ رائٹ کو رانگ کر سکتا ہے، رانگ کو رائٹ کر سکتا ہے. یہ ستا صرف ایک ہی کے پاس ہے، وہ خدا تعالیٰ کا جو نور ہے جس کو ہم حاضر امام کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور کسی کو وہ کمپلیٹ ستا نہیں ہے. تو مکھی صاحب نے اس کی بات مان لی. اچھا، کچھ رقم لے کے اس کو ستاڑا بخش دیا. اس آدمی کی مصیبت دور ہو گئی، راضی ہو گیا. کسی سے بات کی ہوگی، دوسری دفعہ بھی ایسا ہوا تو پھر تو یہ عادت ہو گئی کہ ابھی سارا ستاڑا ڈالنے کی ضرورت نہیں. 350 شلنگ لیتے تھے اس زمانے کے اندر وہاں، اور وہ 350 شلنگ سفرے اور سکریت وغیرہ کے لیے ہوتی تھی. تو اب کیا ہوا؟ 25 شلنگ لاؤ اور ستاڑا بخش دیا. ایک تسبیح نکالی. وہ پرتھا چلتے چلتے یہاں بھی آئی ہے. میں نے
کینیڈا کے اندر ایک جماعت خانے کے باہر دیکھا، ایک آدمی آیا موٹر میں، باہر والنٹیئر کھڑا تھا، والنٹیئر کو بلایا، موٹر میں بیٹھا ہے، انجن چالو ہے، کیسے میں ہاتھ ڈال کے اس نے تھوڑے سے ڈالرز نکالے اور کہا کہ مفتی صاحب کو بولنا مجھے 17 بخشوا دے۔ اچھا، وہ پیسے لے کے چلا گیا، یہ ڈرائیو کر کے اپنے گھر چلا گیا، اور جماعت کھڑے ہو کے اس کے لیے تسبیح نکالتی ہے، یا مولا 17 بخشوانے والے کی تکلیف دور کر دے، اور وہ معلوم نہیں کدھر گیا ہے، وہ تو تسبیح میں حاضر بھی نہیں ہے۔ یہ کس ٹائپ کا مذہب ہے؟ مذہب کے ساتھ ہم کس طرح سے جوک کر رہے ہیں، کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ اسماعیلی مذہب کوئی ایسی کیسی چیز نہیں، ہم نے جب چاہا تھوڑی سی گرمی دے کے میل کی ناک کو ادھر کر دیا، جب چاہا اس طرف کر دیا۔ ہم نے مذہب کو ویکس کی بنی ہوئی ناک ایسا ایسا کر دینا سیکھ گیا، اپنی مرضی سے ہم مذہب چلا رہے ہیں۔ ہم مذہب کی مرضی سے نہیں چل رہے، ہماری بہت سی باتیں ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اختیاری کر رہے ہیں، ایسی کتنی ہی چیزیں ہیں۔ شاید میرے سوائے آپ کو ایسی باتیں کہنے والا کوئی نہ ملے گا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جماعت خانے کے اندر آواز بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ابھی دیکھنا، میری آواز ختم ہو جائے گی، دعا پڑھی جائے گی، ایک آدمی ادھر گنان بولے گا اور سب لوگ اتنی باتیں کریں گے جیسے مچھی خرید رہے ہیں۔ مچھی خرید رہے نا، فش مارکیٹ میں کتنا شور ہوتا ہے، اتنا شور ادھر ہوئے گا، ٹھہرو آپ دیکھنا۔ میں واز کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، پھر بھی لوگ مانیں گے نہیں۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ ایمان کی سمجھ نہیں۔ سب لوگ سنتے ہو، جب ادھر کوئی گنان بولتا جائے گا آپ لوگ باتیں کرو گے۔ مذہب ہمارے پیچھے چل رہا ہے اور ہم مذہب کے آگے چل رہے ہیں۔ کارلائل کہتا ہے I want to follow a religion, not that religion should follow me. مذہب ہمارے آگے ہونا چاہیے and we should follow the religion in our faith. لیکن ہم مذہب کو لیڈ کر رہے ہیں، مذہب ہماری پوچھڑی بن گیا ہے، جس طرف ہم جاتے ہیں اس طرف وہ جاتا ہے۔ گٹ پاٹ کا کریا ہو رہی ہے، جب ہی تسبیح ہم نکالیں گے اس کے بعد گٹ پاٹ والا 1-2 پیالیوں میں ڈال دے گا اور پھر وہ اپنی دعا شروع کرے گا۔ پھر صدر دن کہتے ہیں، وہ ہم مانتے نہیں۔ پھر صدر دن نے کہا کہ 5 پیالیاں ہوئیں کہ 50 پیالیاں پاٹ کے اوپر ہوئیں، ان سب کو بھرو۔ بھرپور کا لفظ کہا پیر نے، بھرپور، اس کو بالکل فل اپ کرو، ایک بھی پیالی خالی نہیں ہونی چاہیے۔ میں جانتا ہوں سپریم کاؤنسل کی جو گائیڈ بک ہے اس کے اندر 2 ہی پیالیاں نکلی ہیں، اور یہ بدعت بھی نیروبی سے نکلی ہے۔ ایک بہت موٹا آدمی تھا، آج بھی ماشاءاللہ زندہ ہے، خدا تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے، اس کو لمبی عمر دے، 105 برس کی میری دعا ہے، بہت موٹا، میری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں۔ میں آپ کو جو کچھ بھی کہوں گا، اگر میرے کان پہ کوئی بات آ گئی ہے تو میں مانتا نہیں ہوں، میں اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہوں، پھر جماعت کو کہتا ہوں۔ موٹا ہونے کی وجہ سے وہ گھٹ پاٹ کے چھام لے کے گھٹنوں کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے گھٹ پاٹ کے چھام لیے اور کھڑے کھڑے گھٹ پاٹ کی استھاپنا جی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آج ساری دنیا کے اندر، یعنی انڈیا پاکستان میں نہیں، جو افریقہ سے لوگ آئے ہیں، یہ سب کمزوریاں افریقن اسماعیلیوں کے اندر ہیں۔ آپ کبھی بامبے کراچی جاؤ گے تو وہ اپنی اصل پرونالیکا کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہ سب شرارتیں افریقن اسماعیلی لے کے ادھر آئے ہیں، وہ تنزانیہ کے ہوئے، کینیا کے ہوئے یا یوگانڈا کے ہوئے۔ ہم نے ان چیزوں کے اندر آسانیاں ڈھونڈنی شروع کی، کسی کو پوچھا نہیں کہ مذہب کیا کہتا ہے۔ مذہب یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی اٹھا کے گھٹ پاٹ کے چھام دے دے، نیچے بیٹھ کے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ جوڑ کے دعا مانگو۔ دعا استھاپنا گھٹ پاٹ جی علام میرے آ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، پوری ہو گئی۔
کھڑے ہو جاؤ تسبیح کے لیے. ساری جماعت کھڑے ہو کے تسبیح نکالتی ہے اور گھٹ پاٹ پہ بیٹھنے والے تھام دھو رہے ہیں. انہوں نے تسبیح تو گھمائی نا. ہر آدمی جو گھٹ پاٹ پہ بیٹھتا ہے اس کو تسبیح کا ثواب نہیں ملتا، کیونکہ وہ تسبیح میں شامل ہی نہیں ہے، اس کا دھیان بھی نہیں ہے. گھٹ پاٹ رکھ کے کھڑے ہو، جب یہ ساری تسبیح نکل جائے تو بیٹھ کے پھر گھٹ پاٹ کے تھام کھولو، 1-2 پاٹ گنان کے بلا لو. لیکن ہم لوگوں کو اتاول ہے، یہ کارپیٹ کے اندر بھی ہم کو کھیلے لگتے ہیں. ہم ہر منٹ نہیں ہر سیکنڈ بچانا چاہتے ہیں. یہ 1-2 پیالیاں بھرنے کا کارن کیا؟ 2-5 سیکنڈ بچ جانے. 8 پیالیاں بھرنے میں 8 سیکنڈ لگتے ہیں اور ہم اس 4 سیکنڈ بچانا چاہتے ہیں. ہر چیز میں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں جلدی جلدی کرو، باہر نکل جاؤ. اللہ میرا مولا آپ کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر راضی ہوئے، سکھی رکھے. آپ گھر بار چھوڑ کے کوئی 5 مائل سے، کوئی 10 مائل سے، کوئی 20 مائل سے اس ٹھنڈی کے اندر جماعت کھانے آتے ہو تو آپ ادھر 5 منٹ زیادہ نہیں ٹھہر سکتے کہ ہم اپنے مذہب کی کریاؤں کو کٹ کر رہے ہیں؟ اس میں خاص طور پہ یہ بات کہ ستاڑا بخشوایا جائے کہ نہیں، میں کہتا ہوں نہیں. ستاڑا بخشوانے کی ہمارے مذہب میں کبھی بھی ستاڑا کبھی بخشوایا نہیں جاتا. ہم جیسے پہلے ایک بھول کرتے تھے اور صد پڑتا تھا. ایک دن پہلے جب بیج شکرواری ہوتی تھی تو گرووار کو جمعرات کو صد پڑتا تھا. اللہ میرا آپ کی کل شکرواری بیج ہے، جس دن شکرواری بیج ہوئے تو واپس صد پڑے. اللہ میرا جس نے بیج نہیں رکھی 15 سینٹ دے کے وہ چھانٹا لے لے وہ اس کو مار. یہ تو بہت اچھا، آخا دن بھوکھا رہنا، اسے تو 15 سینٹ دے دینا. اچھا 1964 کے اندر کراچی کی کانفرنس میں رائے شمس الدین تیجپال تنزانیہ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ نے یہ بات رکھی تو مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ تم ویک میں ایک دن روزہ نہیں رکھ سکتے؟ وہ جلدی سے کھڑا ہوا کہتے مولا ویک میں ایک دن نہیں، برس میں 2 دن. سب ہنسنے لگے. اس نے سوچا من میں کہ مولا میں تو گیا تھا وہ 2 بیج بخشوانے کے لیے، تو ادھر تو 52 گھڑے پڑ رہے ہیں. خالی 2 ہیں آخے برس میں، 6 مہینے میں 1 دفعہ بیج آتی ہے. سب فرمایا بیج بخشی نہیں جاتی، رکھو. ہم بھول کر رہے تھے. اسی طرح سے ہم بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے، اور جس چیز کی ہمیں سمجھ نہیں تو ہم پوچھتے ہیں. رستہ بھول جاتے ہیں تو کیوں کسی کو کھڑا رکھ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی میرے کو ایگلنٹن جماعت کھانے جانا ہے، کیسے جاؤں؟ مذہب کے اندر پوچھنا چاہیے. تو دینداروں کئی لوگ ہیں کہ جو ستاڑا ڈالتے ہیں. آج میں نوٹس کر رہا تھا کہ دیکھو میں ستاڑے بخشانے کی تصویر نکلتی کہ نہیں نکلتی. اچھا ہوا نہیں نکلی، اور میں بولنے والا تھا. کیوں کہ اگر آج تصویر نکلتی اور پھر بھی میں بولتا تو کسی کو ضرور ایسا لگتا. میں لوگوں کے من دکھ کی کبھی دیکھتا نہیں ہوں. میں واز میں بالکل نڈر شخص ہوں. میری خود کی بھولیں ہوتی تو بھی کر دیتا ہوں. ایک دفعہ میری ماں کھڑی ہو گئی تو میں نے والنٹیئر کو کہا اس عورت کو بولو بیٹھ جاوے. وہ عورت کون؟ میری ماں. تو اللہ میرے میں آپ کا ایک نوکر ہوں. آپ کا نوکر؟ ہاں مولا کا نوکر ہوں. آپ مولا کی جماعت ہو، میں اگرچہ اس میں ہوں، لیکن اگر خدا نے مجھے علم دیا ہے تو میں بڑا نوکر ہوں. میرے اوپر زیادہ جوخمداریاں ہیں. میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. یہ ستاڑے جو ہم ڈالتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ پیروں کے زمانے میں ہندو ریت رسم میں سے آئے؟ ان میں کوئی ہندو پنا نہیں ہے. نبی کریم ستاڑا ڈالا کرتے تھے، رسول اکرم ستاڑا ڈالا کرتے تھے. اور ستاڑا صرف 7 ہی دن کا نہیں، ہاں ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے جماعت کے اندر اس کے 7 دن باندھ دیے ہیں. لیکن آپ کو پرسنل ستاڑا ڈالنا ہے خود بخود، جس کے اندر جماعت انوالو نہیں ہوتی. جیسا ابھی میں نے آپ کے پاس عرض کی ہے، جماعت خانے میں یا گھر پہ اپنی مشکل مصیبت کے لیے ڈوز نکی کرو.
کہ 3 دن کی، 5 دن کی، 7 دن کی، 14 دن کی، 21 دن کی، 33 دن کی کہ 40 دن کی نبی کریم ستارہ ڈالتے تھے۔ 1000 سال سے خیبر کا جو قلعہ تھا وہ کبھی جیتا نہیں گیا، اتنا مضبوط قلعہ تھا۔ رسول اکرم نے جب ارادہ کیا کہ ابھی خیبر پہ جا کے اس قلعے کو فتح کرنا ہے تو آپ کے اصحاب اکٹھے ہو گئے، ڈرانے لگے، یا نبی یہ قلعہ کبھی فتح ہو ہی نہیں سکتا، 1000 سال سے اس کو کوئی راجہ بادشاہ فتح نہیں کر سکا۔ نبی کریم نے جو ارادہ کیا تھا وہ نورانی طاقت سے ارادہ کیا تھا، لیکن مریدوں کو دکھانے کے لیے اس نے 40 دن کا ستارہ ڈالا، اعلان کیا کہ 40 دن کے اندر یہ قلعہ فتح کیا جائے گا۔ یہ ستارہ تھا، اور رسول اکرم عشاء کی نماز کے بعد، یعنی ہم جو دوسری دعا سمجھنے کی کہتے ہیں نا، رسول اکرم اس کے لیے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم کا ستارہ تھا 40 دن کا۔ بمبئی کے اندر ہم نے 40ویں ستارے ڈالے ہیں۔ مرحوم ہمارے مشنری جعفر علی صوفی اور میں، ہم نے وعدے کیے۔ بامبے کے درخانہ جماعت خانے کے اندر سستی آ گئی، صبح کے اندر عبادت میں لوگ سو جاتے تھے۔ مکھی کمڑیا نے ہم دونوں مشنریوں کو بلایا، میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، 40واں ڈالیں، اور ہر روز واز ہوئے۔ ایک دن میں واز کرتا تھا، ایک دن صوفی مشنری واز کرتے تھے۔ 20 واضح اس نے کی، 20 واضح میں نے کی۔ دینداروں، آپ حیران ہو گئے کہ جماعت کے اندر ایک جوش آ گیا، اویکننگ آ گئی۔ اور یہ 3 بجے سے پہلے تو جماعت خانے کی بنگلی بھر جاتی تھی۔ تو ستارے صرف 7 ہی دن کے نہیں، لیکن سمیسان کے اندر ہم نے ستارے امام کے فرمان سے لمٹ کر دیے ہیں، 7 ہی دن ہو گئے۔ لیکن کبھی کبھی بیت الخیال کے لیے ہم 40واں ڈال سکتے ہیں۔ ایک بات اور کر دوں، یہ ستارے جو ہم جماعت خانے میں ڈالتے ہیں وہ صبح ستارے نہیں ہو سکتے، بیت الخیال میں بھی ستارے نہیں ہو سکتے۔ صرف امام فرمایا ہے کہ جماعت کے لیے، شکر گزاری کے لیے سمی سانج میں 2 ستارے کم از کم ضرور ڈالو، بھلے کوئی تکلیف ہوئے بھی کہ نہ ہوئے، مشکل آنے والی دفعہ ہو جائے۔ لیکن امام فرمایا خدا نہ کرے اگر کوئی آفت بلا تمہارے کنٹری کے اوپر یا جماعت کے اوپر آ جائے تو جماعت میں ایکسٹرا ستارے ڈالو۔ پروڑیے کے لیے امام نے پہلے 12 ستارے رکھے تھے، 7 ستارے عورتوں کے لیے، کیونکہ وہ زمانے میں آج سے 60 ایئرز پہلے عورتوں اور مردوں کی بنگلی بیت الخیال کی جدا ہوتی تھی، تو عورتوں کو فرمایا 7 ستارے ڈالو برس میں، مردوں کو فرمایا 5 ڈالو۔ اور امام سلطان محمد شاہ نے 30s کے اندر اس چیز کو نکال کے حکم کر دیا کہ تم 5 ستارے مکس ہو کے سب جماعت مل کے نکالو۔ اور حضرت امام کے پاس اسماعیلی ایسوسی ایشن نے عرض کر کے تو اس کے 4 بنا دیے۔ مجھے تعجب لگتا ہے کہ 1 ستارہ جانتی تھا، کیا دکھ ہوتا تھا کبھی 5 رہے۔ چلو آرگنائز کرنے کے لیے کہ ہر مارچ، جون، سپتمبر اور دسمبر کے اندر ستارے، تو پروڑیے کے 4 ستارے ہیں اور وہ حکم کے ستارے ہیں۔ پروڑیے آدمی کی کوئی بھی مشکل مصیبت کا انگت پرسنل ستارہ نہیں ہو سکتا، اتا جماعت کی مشکل کا بھی ستارہ صبح نہیں ہو سکتا، شام کو ہو سکتا ہے۔ تو دینداروں، میری عرض یہ تھی کہ یہ ستارے رسول اللہ کے زمانے سے چلے آتے ہیں۔ جماعت کی امت کی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے ہر رمضان مہینے کے آخری 7 دن، بعض حدیثوں میں 10 دن لکھے ہیں لیکن بعض رپورٹیں 7 دن کی ہیں، تو میں 7 ہی دن کی رپورٹ کرتا ہوں اس لیے کہ ہمارے طریقے کے ساتھ ملتی ہے، کمپیٹیبل ہے۔ 7 دن کے 10 دن رسول اللہ اعتکاف کرتے تھے۔ الف عین تے کاف الف سے، یہ عربی کے الفاظ ہیں اور یہ لفظ قرآن شریف کے اندر ہے۔ اعتکاف کا مطلب کہ کوئی بھی واو اور ٹیک لے کے اس کو پورا کرنا۔ نبی کریم اپنا گھر چھوڑ دیتے تھے، 24 آورز مسجد میں بیٹھے رہتے تھے 7 دن یا 10 دن تک کے لیے، اور ساری امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ صرف نیچرل کال کے لیے یا بات لینی ہوئے تو ہی نبی مسجد چھوڑ کے باہر جاتے تھے، نہیں تو 24 آورز ادھر ہی بیٹھے رہتے تھے۔
یہ اعتقاد، ستارہ، ٹیک، واؤ، کچھ بھی اس کا نام دو، یہ ہمارے مذہب کی چیزیں ہیں جو رسول اکرم کے زمانے سے چلی آتی ہیں۔ تو ستارہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بڑی طاقت والی چیز ہے۔ ذرا سر دکھا، ذرا کوئی بچہ بیمار پڑا، یا ہم نے کچھ اسمگلنگ کی، یا ہم نے کچھ چوری کی، ہمارے اوپر کچھ کیس بن گیا، کسی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ کر دیا اور ہمارے اوپر کیس بن گیا، بھاگو مکھی کے پاس، مجھے ستارہ ڈالنا ہے بھائی تم نے کائے کو ایکسیڈنٹ کیا، اور اگر ہو گیا ہے تو فیس اٹ، ساری جماعت کو کیوں کھڑا کرتے ہو اس کے اندر؟ کوئی شخص بیمار پڑ گیا ہے، میں آپ کو ڈفرنس بتانا چاہتا ہوں۔ 25-30 برس کا جوان ہے، جوان بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیمار پڑ گیا، ڈاکٹر نے سر ہلا دیا، سوری کچھ نہیں ہو سکتا، ہاں اس وقت بھاگ کے آؤ، ستارہ ڈالو اور انشاءاللہ مشکل دور کرے گا مولا۔ دوسری سائڈ میں 85 ایئرز اولڈ آدمی ہے، بیمار پڑا، اب ہم جماعت میں آ کے کہیں مفتی صاحب ستارہ ڈالو، میرا باپ، میرا دادا 85 برس کا کہ 90 برس کا بیمار ہے، ارے بھائی اس کا ستارہ کیا ہے؟ اب تو یہ خوشیاں کرو کہ وہ جھاڑے، جلدی سے چھوٹے، اس کو وہاں اب رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے لیے ستارہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی تکلیف میں پڑنے والا نہیں بلکہ راضی ہوئیں گے۔ وہ جوان آدمی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جاتا ہے، جوان بیوی چھوڑ کے جاتا ہے، اس کے لیے ستارہ ڈالو۔ دن دھرو یہ ہمیں سمجھنے کی باتیں ہیں، مگر ستارے ہم نے کامن کر دیے، اس کو چیپ کر دیا، اس کی قوت کو بگاڑ دیا، اس کی امپورٹنس گھٹا ڈالی، اس کو ہم نے سستا کر دیا۔ جس طرح سے کارن بکتا ہے نا، جس طرح سے ہم یہ جھوگو کھاتے ہیں جس کو ہم ادھر پی نٹس کہتے ہیں، ہم نے ستارے کو، تسبیحوں کو، مذہب کو چیپ بنا دیا اور ہم نے اپنے مذہب کو سمجھا نہیں۔ میری عرض ہے اپنے مذہب کو سیکھو، جانو اور اپنے مذہب کی حالت کے اوپر چلو۔ ہر آدمی، میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ خدا نہ کرے آپ کو کوئی تکلیف ہے، اور الحمدللہ مولا آپ کی تکلیفیں دور کرے، پھر بھی ہمیں تکلیفیں رہتی ہیں۔ آرڈینری حالت میں ہر روز رات کو سونے سے پہلے ایک یالی کی تسبیح نکالو، ایک صلوات کی تسبیح نکالو، انشاءاللہ آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کو سکھ شانتی ملے گا۔ خدا نہ کرے کوئی بڑی تکلیف آئی ہے تو اس وقت یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر کی تسبیح نکالو، لیکن جب آپ کو مصیبت آوے اور گھر میں جب یہ تسبیح نکالو تو کھڑے ہو کے نکالو، بیٹھ کے نہیں، سوا کہ کوئی بیمار ہے۔ جب اپنے گھر میں بھی مصیبت کے لیے کبھی تسبیح نکالنی ہے، یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر، دینداروں کھڑے ہو جاؤ مولا کے دربار میں، اس کے سامنے حاضر ناظر سمجھ کے کھڑے ہو کے تسبیح نکالو۔ میں آپ کو خاطری دیتا ہوں کہ تھوڑے دنوں میں آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ کبھی اس سے بھی بڑی تکلیف ہے، ناد علی کی تسبیح نکالو، 40 دفعہ ناد علی کی تسبیح نکالو۔ اور اس سے بھی بڑی کوئی تکلیف ہے تو علی شاہ محبوب کے فرمان میں ہے، یا رب بلا بھی گرداں بحق شاہ مردہ، بحق شاہ مردہ یا رب بلا بھی گرداں، یہ تسبیح نکالو۔ کچھ اور ہے تو مشکل آسان کی تسبیح نکال سکتے ہو، لیکن ستارہ ایکسٹریم کیس کے اندر ڈالو، اور ستارہ بخشوانے کی تو بات ہی نہیں، یہ ہمارے فیس میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ ستارہ 7 دن کا ستارہ ایک ہی دن میں کیسے بخشا جاتا ہے؟ کوئی انسان سمجھے اس چیز کو۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، دن میں دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے، آپ کی مشکلیں، آفتیں، بلائیں، تکلیفیں دور کرے۔ مولا آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، اپنا فرمان بردار مومن بناوے، دسن سکریت میں پورا رکھے۔ مولا آپ کی جان مال میں، اولاد میں برکت دے، روزی کمانی، تندرستی، ایمان میں برکت دے۔ مولا دین میں، دنیا میں سکھی آباد کرے، زہر باطن دیدار نصیب کرے۔ اے دنیا